سامنے مسجد الحرم کا 74 نمبر گیٹ ہے، جہاں سے نمازی رات مسجد الحرم کے اندر جاتے ہیں سیکنڈ فلور پہ الیکٹرک سیڑھیوں کی مدد سے۔ اور یہاں کافی زیادہ حائسبان بیٹھے ہوئے ہیں باہر والے سین کے اندر۔ اب ماشاءاللہ کافی زیادہ سایہ آ گیا حرم شریف کے باہر والے سے۔ یہ سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اور یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے خانہ کعبہ شریف کی جانب۔ یہ سامنے لکھا ہوا ہے باب مالک عبدالعزیز 1 نمبر گیٹ ہے، اور یہاں سے جتنے بھی حائسبان انٹر ہو رہے ہیں ٹوٹل احرام ہے، یعنی انہوں نے طواف کے لیے لاکھوں حائسبان طواف کر رہے ہیں طواف خانہ کعبہ شریف۔ اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم بہت زبردست ہے اس ٹائم۔ رش دیکھیں ماشاءاللہ، لاکھوں کی تعداد میں حائسبان طواف کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور اس ٹائم 95% فل ہے، اور ابھی قافلے آ رہے ہیں۔ یہ صفا مروہ ماشاءاللہ، روح کو سکون دینے والی جگہ ہے حرم شریف، خانہ کعبہ شریف اور پیارے محبوب کا گھر۔ اور یہ گرین لائٹ ہے، ان گرین لائٹ کے نیچے جتنے بھی مرض رات ہیں ان کو بھاگ کے گزرنا ہوتا ہے۔ اور یہ صفا مروہ کا بہت ہی اہم فرسٹ فلور پہ طواف چل رہا ہے، اور جو حائسبان فرسٹ فلور سے جاتے ہیں صفا مروہ کی جانب، اور جو گراؤنڈ فلور سے، دونوں کے لیے رستہ ایک ہے اس جانب۔ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، حائسبان گراؤنڈ فلور سے آ رہے ہیں اور وہ حائسبان فرسٹ فلور سے آ رہے ہیں۔ اور اس طرف سامنے یہ صفا پہاڑی ہے جہاں ابھی آئے ہیں ہم خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے، اور یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ۔ اور موسم دیکھیں، مکہ کی فضاؤں میں گہرے بادل ہیں، اور یہاں دیکھیں خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ یہاں ماشاءاللہ طواف چل رہا ہے فرسٹ فلور پہ۔ اور سامنے یہ گرین لائٹ ہے جو کہ حجر اسود کا جو کونا ہے اس کے بالکل سامنے، یعنی کہ حائسبان جو طواف شروع کرتے ہیں پہلی دفعہ یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، ان کو نہیں پتہ چلتا کس طرف حجر اسود ہے، یعنی کہاں سے پہلا طواف شروع ہونا ہے۔ فرسٹ فلور حاجیوں کا سمندر اس ٹائم مسجد الحرم کے باہر والے سین کے اندر، اور چھوٹے گیٹوں سے نمازی رات انٹر ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر جو حائسبان ہیں وہ باہر ہی بیٹھ رہے ہیں اس ٹائم مسجد الحرم کے باہر والے سین کے اندر۔ 90% سایہ آ گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس ٹائم۔ موسم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بن جاتا ہے، اور خوبصورت مناظر دیکھیں مسجد الحرم کے باہر والے سین کے ہیں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے اور حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد واپس نکلتے ہوئے حرم روڈ کی جانب۔ حرم روڈ کے اوپر آج تھوڑا رش نظر آ رہا ہے، پہلے اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا تھا، حائسبان بہت ہی کم نظر آتے تھے، لیکن اس ٹائم کافی حائسبان باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں سے مل جاتی ہیں ٹیکسیاں۔ یہ رستہ ہے جو حرم شریف سے حائسبان باہر نکل رہے ہیں اور یہیں سے انٹر ہوتے ہیں۔ جس طرح پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، وہ جائے پیدائش اس جانب سے۔ سامنے یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے کنٹینر پڑے ہوئے ایس ٹی سی موبائلی ذہن، یہاں سے حاجی سمیں لیتے ہیں، حاجیوں کو سمیں یہاں سے کافی سستی مل جاتی ہیں۔ ٹاپک چینج کر ٹھیک ہے نا، ٹاپک چینج کر تھوڑا زیارتے تے جا ٹیکسی تے بھائی آئی تو 3 ہزار کرایہ دے گارے ہی دا چلا جا پھر گارے چھوڑ چلا جا 3 ریال چ۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان پاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کی توسط سے جسے روز بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ صبح صبح کا ٹائم ہے اور لیبر جا رہی ہے حرم شریف کی جانب، جن کی ڈیوٹی شامیہ مطاب میں ہے، وہ جا رہی اس طرف سے، اور اس جانب سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں نماز فجر کے بعد۔ اور موسم دیکھیں، کافی گہرے بادل ہوتے ہوئے، سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ۔ اب جو ہم ممو والی سائڈ اس ٹائم اس طرف سے رستہ بند کر دیا گیا، جو حائسبان سلام گیٹ کی طرف جاتے تھے یا کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے، یہ جو راستہ اسی تھے، اب زیادہ حائسبان اسی طرف سے جا رہے ہیں، اور ٹوٹل یہ لیبر کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ سو حبس ہی بنی ہے نا، حبس بنی ہوئی حبس۔ ویلا کام بھی کرے کاروبار بھی کر رہے نال نال ضروری ہے، جڑے تھے کام کرن لیے آئے نا، کچھ کمان لیے آئے نے، وہ ہڈ رام نہیں ساڈے طرف دا، اسا جا کے بس مساں پہنچ دے روم چ۔ ویلا سائڈ کاروبار بھی کر رہا تے تیرے نال بھی کاروبار کر رہا خوبشے چ۔ بنگالی تے انڈونیشی وہ اتنے ویکھے نے کہ وہ ڈیوٹی دے نال نال کوئی نہ کوئی چھوٹا بزنس نال شروع کیتا ہوا ہے، کوئی سپاریاں بیچدا ہے، کوئی کین کہندے نے یار بریک بریک سے کہندے نے سورج مکھیا سورج مکھیا، ہاں سورج مکھیا بیچ رہے ہیں، کوئی بسکٹ بیچ رہے ہیں، کوئی چائے بیچ رہے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی نا سائڈ بزنس نہ رکھیا ہوا ہے، یعنی کہ جہدے تو اپنا خرچہ ورچہ بنا لیندے نے، سیلری انہوں نے بچ جاندی۔ اور اسی مساں پہنچ دیا روم تے ہیں، مساں
یعنی کہ 15-18 منٹ کا سفر ہے حرم تو روم تے جانے ہاں 1 گھنٹہ بعد جا کے بیڈ پہ رہنا وا پھر جا کے اٹھ کے نہانا ہے اے جیو صحیح گل ہیں صحیح گل یہ کوئی شک نہیں سچیاں گلاں سچیاں چلو شکر ہے تو ہاں سچیاں سنائیاں نے حاجی صاحبان جبل کعبہ کی جانب سے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب اور یہ جبل کعبہ کی نشاندہی ہے یہاں پہ سامنے یہ جو آپ کو سیفتیاں لگی نظر آ رہی اس کے اندر جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں وہ قبرستان ہے اور یہاں پہ ٹوٹل کلین لگا دیے گئے یہ سامنے عمرہ گیٹ ہے یہ جو آپ کو 2 مینار نظر آ رہے ہیں اور یہاں سے آئسمان نمازی رات مسجد عبداللہ کے اندر جا رہے ہیں 114 نمبر گیٹ سے اب ماشاءاللہ ہاں کافی رش ہو رہا ہے حرم شریف کی یعنی کافی تعداد میں آئسمان آ رہے ہیں دن کو بہت ہی کم رش ہوتا ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں آج جو آخر یعنی کہ لاسٹ یہاں کا ٹمپریچر تھا وہ 44 تھا یعنی کہ 44 سے پھر نیچے آیا ہے 3 بجے اور بہت زیادہ گرمی ابھی بھی یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ سورج غروب ہونے جا رہا ہے اور ابھی بھی 40 پلس ہے ٹوٹل مسئلہ حرم کے باہر والے سین کے اندر کلین لگا دی گئی اور نمازی حضرات یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں نماز کے لیے اب مسجد حرم کا جو باہر والا سین ہے وہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور کافی حائسبان بیٹھنا شروع ہو گئے اور کچھ حائسبان آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب سے دارالتوحید کے رائٹ سائڈ سے انٹر ہو رہے ہیں اور یہ سامنے 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے یہ واش روم اور جتنے بھی رستے حرم شریف کی طرف آتے ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ نشاندہی ہیں حاجیوں کو وہ یاد رکھنی چاہیے جو حائسبان یہاں پہ پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے حرم شریف کی طرف تو آ جاتی ہیں لیکن جب واپس نکلتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتی ہے ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جو روم ہے ہماری جو بلڈنگ ہے وہ کس روڈ پہ ہے ہم کس طرف سے حرم شریف کی طرف داخل ہوئے تو یہ جو چیزیں حاجیوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے فار ایگزامپل آپ جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ جو آپ کو پیچھے بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ سامنے جار مار شکل کی یہ ہے جبل کعبہ کی نشاندہی اور اس طرف یہ شوٹر ان کو شوٹر بولتے ہیں یہ جو پل نما آپ کو نظر آ رہی اور یہ جو ایک گنبد ہے سوری یہ جو ایک منار ہے یہ مسجد عبداللہ کے 114 نمبر گیٹ کے اوپر ہے اور سامنے یہ جو منار ہے یہ عمرہ گیٹ ہے یہ 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے اس طرح کی نشاندہیاں حاجیوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کیونکہ اگر آپ کے ذہن میں یہ نشاندہیاں ہیں تو آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے جبل کعبہ کی طرف نکلنا ہے تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ جبل کعبہ اس جانب ہے اگر آپ نے کسی سے ملنا ہے کوئی حاجی صاحبان کس سے ملنا چاہتا ہے تو وہ یہ نشاندہی بتا سکتا ہے یہاں پہ جو عام ہے واش روم ان کے نمبر لکھے ہوتے ہیں زیادہ تر یہی واش روموں پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم 8 نمبر پہ ہم 6 نمبر پہ ہیں ہم ابو جہل حمام والی سائڈ پہ ہیں ہم جبل کعبہ والی سائڈ پہ 7 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے ہم جس طرف کلاب کعبہ ہے 3 نمبر حمام یعنی اس طرح کی نشاندہیاں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت ہی ایزی ہوتا ہے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے زیادہ تر جو حاجیوں کو مشکل ہوتی ہے وہ رستوں کے بارے میں ہوتی ہے حرم سے واپسی پر تو اس طرح کی چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی آسان بھی ہوگا اور ایسے جیسے آپ یہاں پہ ایک دفعہ نہیں کافی بار آئے ہو آپ کو اس طرح کا لگے گا یہاں سے آئسمان جا رہے ہیں 66 نمبر گیٹ کی جانب جو حائسبان کپڑوں میں طواف کرنے والے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف یہ سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اور یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب یا سامنے لکھا ہوا ہے باب مالک عبدالعزیز 1 نمبر گیٹ ہے اور یہاں سے جتنے بھی حائسبان انٹر ہو رہے ہیں ٹوٹل احرام ہے یعنی انہوں نے طواف کے لیے جانا خانہ کعبہ شریف کی جانب جیسے ہی اب کنگ عبدالعزیز گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں سامنے خانہ کعبہ شریف اور فرسٹ فلور پہ طواف چل رہا ہے طواف خانہ کعبہ شریف ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے ابھی ہم آئے کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے سامنے خانہ کعبہ شریف ہے اور لاکھوں حائسبان طواف کر رہے ہیں طواف خانہ کعبہ شریف اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے موسم بہت زبردست ہے اس ٹائم رش دیکھیں ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں حائسبان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور اس ٹائم 95% فل ہے اور ابھی قافلے آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب رات کو بہت زیادہ رش ہوتا ہے دن کو بہت کم رش ہوتا ہے اور شام کو یعنی کہ نماز عصر کے بعد حائسبان قافلوں کی صورت میں آنا شروع ہوئے تھے حرم شریف کی جانب یہ جس سائڈ پہ یہ آپ کو حائسبان نظر آ رہے ہیں یہ خانہ کعبہ شریف کا جو حجر اسود والا کونا ہے اس سائڈ پہ کافی زیادہ رش نظر آ رہا ہے یعنی کہ حائسبان اس طرف بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں کیونکہ حائسبان حجر اسود کا بوسہ کرتے ہیں اور مقام ابراہیم کے زیارت کرتے ہیں یعنی کہ اندر ابراہیم علیہ السلام کے نشان پیروں کے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ خوش نصیبی ہے ان حاجیوں کے جو حائسبان یہاں پہ موجود ہیں اور اللہ پاک آپ سب کو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو
جلد اس مقام کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ وائٹ لباس احرام اور اس مقدس جگہ پہ طواف، خوش نصیبی، سبحان اللہ۔ سمندر حاجیوں کا اور دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے حائسبان یہاں پہ موجود ہیں اس مقدس جگہ پر۔ ابھی آئے ہیں ہم خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے، اور یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ۔ اور موسم دیکھیں، مکہ کی فضاؤں میں گہرے بادل ہیں، اور یہاں دیکھیں خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ لاکھوں حائسبان طواف کر رہے، طواف خانہ کعبہ شریف۔ یہاں پہ ماشاءاللہ چل رہا ہے صفا مروہ، اور یہ حائسبان جا رہے ہیں صفا پہاڑی کی جانب، اور اس طرف سے حائسبان جا رہے ہیں مروہ پہاڑی کی جانب۔ ماشاءاللہ کافی خوبصورت مناظر ہیں، اور یہاں پہ سامنے الیکٹرک ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، زمزم تازہ اور ٹھنڈا، اور یہ ہے خوبصورت مناظر طواف کرنے کے بعد۔ اور یہاں ماشاءاللہ طواف چل رہا ہے فرسٹ فلور پہ، اور سامنے یہ گرین لائٹ ہے جو کہ حجر اسود کا جو کونا ہے اس کے بالکل سامنے، یعنی کہ حائسبان جو طواف شروع کرتے ہیں پہلی دفعہ یہاں پہ آتے ہیں ان کے لیے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، ان کو نہیں پتہ چلتا کس طرف حجر اسود ہے، یعنی کہاں سے پہلا طواف شروع ہونا ہے۔ فرسٹ فلور پہ، سیکنڈ فلور پہ اور چھت تک، یعنی گرین لائٹ لگی ہوئی اسی جانب، اور دوسری اس گرین لائٹ کی نشاندہی ہے کہ جس طرف صفا مروہ ہے اسی جانب یہ گرین لائٹ ہے۔ یہاں سے حائسبان جا رہے ہیں صفا پہاڑی پہ، یعنی کہ یہاں سے صفا پہاڑی قریب ہے، یہ سامنے صفا پہاڑی ہے۔ فرسٹ فلور پہ طواف چل رہا ہے، اور جو حائسبان فرسٹ فلور سے جاتے ہیں صفا مروہ کی جانب، اور جو گراؤنڈ فلور سے، دونوں کے لیے رستہ ایک ہے اس جانب۔ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، حائسبان گراؤنڈ فلور سے آ رہے ہیں اور وہ حائسبان فرسٹ فلور سے آ رہے ہیں، اور اس طرف سامنے یہ صفا پہاڑی ہے جہاں سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے صفا مروہ کا، پیچھے صفا پہاڑی نظر آ رہی ہے، اور یہ حائسبان مروہ پہاڑی سے آ رہے ہیں صفا کی جانب، ان کا دوسرا چوتھا اور چھٹا چکر ہوگا، اور یہاں سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے صفا سے مروہ کی جانب۔ ماشاءاللہ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں سے حائسبان صفا سے مروہ کی جانب جا رہے ہیں، ان کا پہلا چکر، تیسرا، پانچواں اور ساتواں چکر ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرف سے صفا سے مروہ کی جانب، اور یہاں پہ سینٹر میں جو عربیہ پہ صفا مروہ کرتے ہیں ان کے لیے جگہ ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت مناظر ہیں، لاکھوں حائسبان یہاں پہ صفا مروہ کر رہے ہیں۔ صفا مروہ کا یہ گراؤنڈ فلور ہے، یعنی کہ صفا پہاڑی کی بھی یہاں پہ زیارت کر سکتے ہیں آپ، اور مروہ پہاڑی کی بھی۔ یہ ہے صفا مروہ، ماشاءاللہ روح کو سکون دینے والی جگہ ہے، حرم شریف، خانہ کعبہ شریف اور پیارے محبوب کا گھر۔ اور یہ گرین لائٹ ہے، ان گرین لائٹ کے نیچے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو بھاگ کے گزرنا ہوتا ہے، اور یہ صفا مروہ کا بہت ہی اہم رکن ہے مرد حضرات کے لیے۔ سامنے جو دو کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، یعنی کہ ہم اب سلام گیٹ کے ساتھ سے گزریں، باہر نکلیں، اور یہ ہے 16 نمبر گیٹ جہاں سے حائسبان جا رہے ہیں سیکنڈ فلور پہ۔ یہ سامنے 19 نمبر گیٹ سلام گیٹ ہے جہاں سے حائسبان گزرتے ہیں اور خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں، بالکل صفا پہاڑی کے قریب سے۔ سامنے مسجد الحرم کا 74 نمبر گیٹ ہے جہاں سے نمازی حضرات مسجد الحرم کے اندر جاتے ہیں سیکنڈ فلور پہ الیکٹرک سیڑھیوں کی مدد سے، اور یہاں کافی زیادہ حائسبان بیٹھے ہوئے ہیں باہر والے سین کے اندر۔ اب ماشاءاللہ کافی زیادہ سایہ آ گیا حرم شریف کے باہر والے سین کے اندر۔ اور یہ سامنے جو آپ کو دو منار نظر آ رہے ہیں، یہ کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ جہاں سے حائسبان خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوتے ہیں، اور یہ جو گیٹ ہے یہ جو حائسبان ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں ان کو قریب ہے، ان کے 6 نمبر حمام کے بالکل سامنے۔ اس طرح کی LCDیاں کافی زیادہ حرم شریف کے باہر والے سین کے اندر لگی ہوئی ہیں، اور جس طرح یہ تیر کی نشاندہی ہے سیم اسی جانب وہ بتا رہا ہے کہ جیسے ابراہیم خلیل روڈ ہے تو اس کی نشاندہی اس جانب ہے، جس طرف 6 نمبر حمام ہے اسی طرف تیر کی لوکیشن ہے۔ حاجیوں کا سمندر اس ٹائم مسجد الحرم کے باہر والے سین کے اندر، اور چھوٹے گیٹوں سے نمازی حضرات انٹر ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر جو حائسبان ہیں وہ باہر ہی بیٹھ رہے ہیں اس ٹائم مسجد الحرم کے باہر والے سین کے اندر۔ 90% سایہ آ گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس ٹائم، موسم ماشاءاللہ بہت ہی زبردست بن جاتا ہے، اور خوبصورت مناظر دیکھیں مسجد الحرم کے باہر والے سین کے ہیں۔ 79، 66 اور 42 ایک نمبر گیٹ یعنی کہ کنگ عبدالعزیز گیٹ، اور 19 نمبر گیٹ سلام گیٹ، یہ بڑے گیٹ ہے جہاں سے حائسبان احرام میں گزرتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ باقی جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہے، میکسیمم 200 گیٹ ہے، جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں 195 جہاں سے نمازی حضرات مسجد الحرم کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ مسجد عبداللہ ہو جو جس کو نیو حرم بھی بولتے ہیں، شامیہ 1 بولتے ہیں، وہ ہو، یا مسجد حرم جو خانہ کعبہ شریف کے قریب ہے،
یہ جو مسجد ہے تو ماشاءاللہ پورا حرم، لیکن یہ کہ یہ خانہ کعبہ شریف کے پاس ہے تو اس میں مسجد حرم بولا جاتا ہے، ایک نشاندہی ہے۔ اور جو مسجد عبداللہ یعنی کہ جو شامیہ ون ہے اس کو مسجد عبداللہ توسیع عبداللہ بھی بولا جاتا ہے، جس کے اوپر یہ آپ کو منار نظر آ رہا ہے، یعنی کہ 114 نمبر گیٹ جبل کعبہ کی طرف سے آئے حاجی صاحب تو پہلا گیٹ ہے۔ یہاں پہ چل رہی ہے صفائی، یعنی کہ جو کچرا ہوتا ہے یہ مشین سے اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی حیثبان آپ کو اس طرف سے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کچھ آزاد روڈ کی جانب سے آ رہے ہیں اور کچھ کنگ عبدالعزیز روڈ کی جانب سے، اور کچھ حیثبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی طرف سے، یعنی کہ محبت جن پارکنگ جو حیثبان عزیزیہ سے آتے ہیں اور انٹر ہو رہے ہیں۔ نمازی حضرات آگے جا رہے ہیں چھوٹے گیٹوں کی جانب، جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں وہاں سے انٹر ہو گئے، اور یہ سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ جہاں سے احرام میں حیثبان انٹر ہو رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، 1 نمبر گیٹ، اور یہ رستہ نکل رہا ہے جو پیچھے پارکنگ ہے، اس کو خدائی پارکنگ بولتے ہیں، یعنی کہ جو کلاک ٹاور ہے بالکل اس کے سینٹر سے یہاں سے نیچے جاتا ہے۔ یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں موبل جن پارکنگ کی طرف سے اور کچھ آ رہے ہیں حرم روڈ کی جانب سے، 2 ہی رستے اس طرف ہیں۔ جو حاجی صاحبان عزیزیہ سے آتے ہیں ان کے لیے اس جانب پارکنگ ہے جس کو موبل جن پارکنگ بولتے ہیں، اور جو حاجی صاحبان حرم روڈ کی طرف سے آتے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب سے ان کے لیے بھی یہی رستہ ہے، یہاں سے انٹر ہوتے ہیں اور یہاں سے کچھ جا رہے ہیں سیدھے کنگ عبدالعزیز گیٹ کی طرف، یعنی کہ جس طرف 1 نمبر گیٹ ہے کلاک ٹاور والی سائڈ، اور کچھ جا رہے ہیں یہاں سے 16 نمبر گیٹ سے سیکرڈ فلور پہ، یعنی کہ صفا پہاڑی کی طرف سے گزریں گے اور جائیں گے فرسٹ فلور پہ طواف کے لیے۔ اور یہاں پہ حیثبان بیٹھے ہوئے ہیں نماز مغرب کا ویٹ کر رہے ہیں۔ حرم شریف کے چاروں سائڈ پہ ماشاءاللہ باہر قلین لگا دیے گئے اور حیثبان کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم کافی زبردست بن گیا ہے، مکہ کی فضاؤں میں بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سامنے بورڈز پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی کافی زیادہ معلومات ہے۔ اسی جانب فری بال کاٹے جاتے ہیں، اور یہ جو لکھا ہوا باب علی بس اسٹیٹ یعنی کہ جس کو موبل جن پارکنگ بولتے ہیں اس جانب، اور یہاں نیچے یہ دیکھیں سکینر لگا ہوا ہے، یہاں سے بھی آپ کافی معلومات لے سکتے ہیں اپنے موبائل پہ، آپ کے موبائل کی سکرین پہ۔ یہ کہ لکھا ہوا ہے ایکٹیویٹر میپ، یعنی کہ آپ گوگل میپ پہ جائیں گے، وہاں پہ اس کو سرچ کریں گے تو آپ حرم شریف کا پورا نقشہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ وہاں سے بھی جو چیز تلاش کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں زیادہ، جو 80% حاجی صاحبان ہیں وہ آ رہے ہیں مروہ پہاڑی سے نکل کر، بعد جن کا صفا مروہ کمپلیٹ ہو گیا ہے واپس نکلتے ہوئے جس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے اس جانب، یعنی آزاد روڈ کی جانب، کنگ عبدالعزیز روڈ کی جانب، اور بہت کم حاجی صاحبان ہیں جو ابو جہل حماموں کی طرف سے نکل رہے ہیں، یعنی کہ ابو جہل حماموں سے وضو وغیرہ کر کے، اور جہاں بھی کافی تعداد میں حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ابو جہل حماموں کے فرنٹ پہ۔ اور یہ بورڈ حاجیوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان اس سے کافی زیادہ معلومات لے سکتے ہیں۔ ہاں معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ ہم کون سی معلومات لے رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو رستوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے لیکن رستے کا پتہ ہے کہ حرم روڈ بھی کسی جانب ہے تو آپ اس سے اس کی لوکیشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس جانب یہ مروہ پہاڑی ہے، یعنی کہ جہاں پہ آخری چکر کمپلیٹ ہوتا ہے صفا مروہ کا، اور سامنے ابو جہل حمام 9 نمبر حمام، لیکن ابو جہل حمام زیادہ مشہور ہیں، بالکل اس کے قریب یہاں پہ فری بال کاٹے جاتے ہیں۔ یہ انتظامیہ کی طرف سے کنٹینر رکھے ہوئے ہیں، تقریباً 10 سے 12 ہیں، اور یہاں پہ فری بال کاٹے جاتے ہیں 24 گھنٹے۔ یہ وہ مقدس جگہ، وہ پیارا گھر ہے جہاں پہ پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے۔ ماشاءاللہ یہ بہت بڑی زیارت ہے، اور اس کی نشاندہی یہ کس جانب ہے آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ اور اس جانب یہ سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، اور اس جانب یہ جو پہاڑ ہے، ان پہاڑوں کے اوپر یعنی کہ ان میں سے کوئی ایسی نشاندہی ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن اس طرف بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اس پہاڑ کے اوپر، یعنی کہ یہ پورا پہاڑ ابھی دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا پہاڑ تھا، لیکن نشاندہی یہی بتائی گئی ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر یہاں پہ پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اور نشاندہی اس کی یہ ہے، یہاں پہ ابو جہل کا گھر تھا جس کو ابو جہل حمام بولتے ہیں، 9 نمبر حمام، یعنی کہ آپ حرم شریف کی طرف ہیں تو جو جس طرف سے سورج اطلوع ہوتا ہے، حرم شریف میں کھڑے ہوئے ہیں تو جس طرف سے سورج اطلوع ہوتا ہے اس جانب یہ وہ پیارا گھر ہے، اسی طرف سے سورج اطلوع ہوتا ہے، اور یہ وہ پیارا گھر ہے، مقدس جگہ جہاں پہ پیارے محبوب دنیا پہ تشریف لائے۔ اور اس جانب یہ محبت جن پارکنگ، جو گاڑیاں عزیزیہ سے آتی ہیں
یہاں پہ آپ کو یہ بلو ایک مکتب نظر آ رہا ہے، جو چیزیں گم ہوتی ہیں بیگ وغیرہ تو وہ یہاں پہ جمع کروا دی جاتی ہیں، اور یہاں سے جن کی گم ہوتی ہے وہ آ کے پوچھتے ہیں، اور 100 میں سے 80% یہاں سے مل جاتی ہیں۔ یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں حرم روڈ کی جانب سے، یعنی کہ جو حاجی صاحبان غزہ پارکنگ پہ آ رہے ہیں گاڑیوں کی مدد سے، یا آ رہے ہیں جو حرم روڈ کے اوپر رہتے ہیں، وہ انٹر ہو رہے ہیں نیو حرم کی جانب۔ اس کو نیو حرم بھی بولتے ہیں، یعنی کہ نیو حرم رمضان شریف جو 2026 کا، اس سے پہلے یہ تیار ہوا ہے، ابو جہل حمامہ والی سائڈ ہے، اور یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں حرم شریف کی جانب۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی، کوئی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی کھانا کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔